سب سے خطرناک دشمن وہ نہیں جو تلوار لے کر بارڈر پہ کھڑا ہو، وہ سامنے ہوتا ہے، اس سے لڑنا آسان ہوتا ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو تمہارے گھر میں ہے، جو تمہارے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھاتا ہے، جو تمہارے ساتھ مسجد کے صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک جاسوس ہے، ایک سانپ جو تمہارے ہی آستین میں پلا ہے۔ السلام علیکم اخی۔ وعلیکم السلام۔ وہ زندہ دکھتا ہے لیکن اندر سے وہ ایک لاش ہے۔ اللہ انہیں کہتا ہے خشوب مسندہ، دیوار سے ٹکے ہوئے بے جان لکڑی کے ٹکڑے، وہ لکڑی کے ٹکڑے جو باہر سے خوبصورت ہیں لیکن اندر سے مردہ ہے۔ مدینہ میں ایسا ہی ایک واقعہ ہوا جہاں ایک سردار کا جھوٹ اور ایک بچے کا سچ آمنے سامنے آ گئے، میں ایسی بات کبھی نہیں کر سکتا۔ اور فیصلہ آسمان سے آیا۔ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله۔ غزوہ بنو مستلق جنگ ختم ہو چکی تھی، مسلمان جیت چکے تھے، ہم جیت گئے، الحمدللہ۔ لیکن اصلی جنگ اب شروع ہونے والی تھی۔ ایک پانی کے کنویں پر دو لوگوں کی لڑائی ہو گئی۔ پانی کی باری میری تھی، دھکا کیوں دیا؟ پہلے میں آیا تھا، سچ بولو۔ کوئی روکو انہیں، حالات بگڑ جائیں گے۔ ایک مہاجر اور دوسرا انصار۔ بات اتنی بڑھ گئی تھی کہ مہاجر نے پکارا اے مہاجرین، میری مدد کرو۔ اور انصاری نے پکارا، اے انصار، میری مدد کرو۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا یہ کیا جاہلیہ کی پکار ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار چیز ہے۔ لیکن وہاں ایک آدمی تھا جو اس آگ میں گھی ڈالنا چاہتا تھا۔ بس یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ عبداللہ بن ابی، اس نے اپنی گیدرنگ میں کہا دیکھا تم نے، ان مہاجرین کو ہم نے جگہ دی اور اب یہ ہمارے ہی سر پر چڑھ گئے ہیں۔ یہ تو وہی مثال ہے، اپنے کتے کو پالو تاکہ وہ تمہیں ہی کاٹ کھائے۔ اور پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے آسمان کو ہلا دیا۔ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو عزت والے یعنی ہم ذلیل لوگوں یعنی مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ وہاں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا تھا، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ۔ ان کا خون کھولا، وہ وہاں سے اٹھے اور فوراً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، انہوں نے عبداللہ بن ابی کو بلایا۔ عبداللہ بن ابی آیا اور اس نے قسم کھائی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا، یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لوگوں نے زید بن ارقم کو ڈانٹا، تم نے اپنی قوم کے سردار پر الزام لگایا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ زید رضی اللہ عنہ اتنے دکھ ہوئے کہ وہ گھر میں چھپ گئے۔ انہیں لگا کہ وہ جھوٹے ثابت ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی شروع ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، لیکن کسی حکم کے ساتھ نہیں بلکہ گواہی دینے کے لیے۔ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ اذا جاءک المنافقون، اے نبی جب یہ منافقون آپ کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قالوا نشهد انك لا رسول الله، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔
واللہ یعلم انک لا رسولہ. لیکن اب اللہ اپنا فیصلہ سناتا ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لقاذبون. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عرش سے اس چھوٹے بچے کی سچائی کی گواہی دی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو بلایا تو انہوں نے ان کا کان پکڑا مسکراتے ہوئے اور کہا اللہ نے تمہاری بات سچ کر دی. اب سوال یہ ہے کہ ان منافقین کی پہچان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں لکڑی کے ٹکڑے کیوں کہتے ہیں؟ عبداللہ بن ابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی تھی واللہ یا رسول اللہ میں نے ایسا نہیں کہا. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخاذوا ایمانہم جنہ. انہوں نے اپنی قسم کو ڈھال بنا لیا ہے. یہ لفظ جنہ اس کا مطلب ہوتا ہے شیلڈ. مسلمان تلوار سے لڑتا ہے، منافق قسم سے لڑتا ہے. اگر بات پڑی تو ہم قسم اٹھا لیں گے. یہی تو ہماری ڈھال ہے. وہ اللہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ اس لیے کھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی جان اور مال کو بچا سکے. وہ اسلام کے اندر چھپ کے اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. ان کے ساتھ رہ کر ہی انہیں برباد کر دوں گا. یہ منافقت آئی کہاں سے؟ کیا یہ شروع سے ایسے تھے؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا. یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کریں، انہوں نے پہلے ایمان لایا یعنی یہ ظاہری طور پر مسلمان بن گئے تھے، بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن پھر انہوں نے دل سے کفر کیا. انہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی. ہم نے تو جھوٹ کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے دل جانتے ہیں کہ ہم ان کے خدا کو نہیں مانتے. نتیجہ فتوبی اعلی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب وہ کچھ نہیں سمجھتے. جب دل سیل ہو جاتا ہے تو اس میں نور انٹر نہیں کرتا. وہ زندہ ہے، وہ چل پھر رہے ہیں، لیکن ان کا دل مر چکا ہے. لیکن باہر سے ہی بالکل الگ دکھتے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب تم انہیں دیکھتے ہو، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کے جسم تمہیں اچھے لگتے ہیں. عبداللہ بن ابی ہینڈسم، ویل ڈریسڈ اور پرسنالٹی والا آدمی تھا. جب وہ بولتا تھا تو لوگ سنتے تھے. بے شک ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہے، اور اگر وہ بولے تو تم ان کی بات سنتے ہو. لیکن اللہ کے نزدیک ان کی ریئلٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے لکڑی کے کنڈے جو دیوار سے ٹکائے ہوئے ہیں. غور کرے مسندہ پر. یہ وہ لکڑی ہے جو زمین میں گڑی ہوئی نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی روٹ نہیں ہے، کوئی جڑ نہیں ہے. یہ وہ لکڑی ہے جو چھت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. یہ بس ڈیکوریشن کے لیے دیوار کے سہارے کھڑی ہے. اگر آپ سہارا ہٹا دیں تو یہ گر جائیں گے. ان کا اپنا کوئی سٹینڈ نہیں ہے، یہ اندر سے کھوکھلے ہیں. امام احمد کی حدیث میں آتا ہے منافقین وہ ہے جو رات کو لکڑی کی طرح ہوتے ہیں، یعنی سوتے رہتے ہیں، کوئی عبادت نہیں، اور دن میں شور مچانے والے ہوتے ہیں. ارے سب ادھر آؤ، یہ دیکھو. ان کی سائیکلوجی دیکھیے، پیرانویا. انہیں لگتا ہے کہ ہر چیخ انہی کے خلاف ہے. جب مدینہ میں کوئی آواز آتی، کوئی شور ہوتا، تو انہیں لگتا بس اب ہم پکڑے گئے، ہمارا راز کھل گیا. لگتا ہے ہمارا راز کھل گیا، ہم پکڑے گئے. چوڑ کی داڑھی میں تن کا ان کے دلوں میں سکون نہیں تھا.
صرف ڈر تھا۔ هم العدو فاحذرهم فقاتلهم الله أنا يؤفكون۔ اللہ تعالیٰ فائنل ورڈکٹ دیتا ہے، ہم العدو یعنی اصلی دشمن ہے، فاحذرہم تو ان سے بچ کر رہو، اللہ انہیں برباد کرے۔ یہ کہاں بہہ کے جا رہے ہیں؟ منافقین کا لیڈر ایکسپوز ہو چکا تھا، لیکن جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ اور منافقین کو جب معافی مانگنے کا موقع دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ گھمنڈ کی آخری لیول تھی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی اور عبداللہ بن ابی کا جھوٹ پکڑا گیا تو کچھ لوگ ان کے پاس گئے۔ تم سے غلطی ہوئی ہے، چلو نبی پاک کے پاس چلو تاکہ وہ تمہارے لیے استغفار کی دعا کریں۔ ایک نارمل انسان شرمندہ ہوتا، لیکن منافق وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی مانگے تو وہ اپنے سر کو جھٹک کر موڑ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا تم نے کہا ایمان لاؤ میں لے آیا، تم نے کہا زکات دو میں نے دے دی، اب کیا تم چاہتے ہو میں محمد کو سجدہ کروں؟ اس کا غرور اسے معافی مانگنے سے روک گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تم دیکھو گے کہ وہ رک جاتے ہیں گھمنڈ کرتے ہوئے۔ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا ان کے لیے برابر ہیں، چاہے آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب دل سیل ہوتا ہے تو دعا کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر جو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے سنی تھی۔ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو عزت والے یعنی ہم ذلیل لوگوں یعنی مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا جواب دیا، اور کیا خوبصورت جواب دیا۔ هم الذين يقولون لتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفدوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس گئے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جبکہ ساری عزت تو اللہ کے لیے ہے، وَلِلْرُسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ عزت پیسے سے نہیں آتی، عزت پاور سے نہیں آتی، عزت اللہ کے پاس ہے۔ اور اس دن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ عزت والا بنا اور عبداللہ بن ابی ذلیل ہو گیا۔ کہانی ختم ہوئی، لیکن آیتیں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آخری کی 3 آیتیں یہ ہمارے لیے ہیں، کیونکہ منافقت کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن أعز منها أذلة وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اگر ایسا ہوا تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر موت کا منظر۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وَأَنْفِقُوا، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز پڑھ لوں، وہ کہے گا فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں صدقہ کروں، کیونکہ مرتے وقت انسان کو دولت کی اصلیت سمجھ آتی ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب نو ہے، اور اللہ کسی جان کو مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت آ جاتا ہے. سورہ المنافقون ہمیں سکھاتی ہے باہر کی پرسنالٹی مت بناؤ، اندر کا دل صاف کرو، کیونکہ آخر میں صرف وہی کام آئے گا جو تم نے سچے دل سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے. آمین.